دعوت اسلامی کا جو مقصد ہے وہ سب کو پتا ہے. الحمدللہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اپنی اصلاح کی کوشش بھی جاری رکھنی ہے اور دنیا والوں کی بھی اصلاح کی کوشش جاری رکھنی ہے. یہ ہمارا مدنی مقصد ہے. اچھا، اب پہلے تو ایک وقت تھا کہ میں کچھ بھاگ دوڑ کر لیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ چار دیواری میں اب نئی بھاگ دوڑ، اب تو طاقت بھی اتنی نہیں رہی. پہلے جوانی تھی تو میں نے بڑے اجتماعات میں بیانات کیے ادھر ادھر بھاگ کر. اب دعوت اسلامی میں نے سونپ دی مرکزی مجلس شورا کو. میں نے ایک ٹائم ہو گیا کہ مرکزی مجلس شورا میں نے بنائی اور یہ دعوت اسلامی ان کے حوالے ہو گئی. تو اب یہ دعوت اسلامی ہے اور مرکزی مجلس شورا ہے. دیکھو میں آج ہوں کل نہیں ہوں، کچھ کسی کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن میری عمر آپ کے سامنے ہے. تو میرے جیتے جی بھی اور میرے بعد بھی دعوت اسلامی کی یہ شورا جو ہے نا، مرکزی مجلس شورا، یہ مائی باپ ہے اور آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. جب تک یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی روشنی میں آپ کو کوئی بھی قانون دے، حکم دے، ان پر لبیک کہنا ہے. جب میں نے حاجی عبید رضا کے جانشینی کا اعلان کیا، اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ہیں ماتحت مرکزی مجلس شورا کے، کیونکہ دعوت اسلامی کوئی موروثی تنظیم نہیں ہے. عام طور پہ اب چل رہے ہیں موروثی، آستانے موروثی ہوتے ہیں کہ بیٹا اہل ہو نہ اہل ہو، یہ آستانہ سنبھال کے بیٹھ جاتا ہے. آج کل کئی آستانے اس طرح کے ملیں گے کہ ان کے باپ دادے اہل اللہ تھے، لیکن اب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بعض اوقات وہ نہیں ہوتے صحیح اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر، سب آستانے ایسے نہیں ہیں. تو اسی طرح یہ دعوت اسلامی جو ہے یہ موروثی نہیں ہے. اب میں نے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا تو پیری مریدی کا جانشین بنایا، نہ کہ ان کو دعوت اسلامی کا مالک بنا دیا. بلکہ اگر یہ میری حاجی عبید رضا ہوئے یا میری آل میں سے کوئی بھی فرد ہو، میرے خاندان کا کوئی بھی فرد ہو، اگر وہ مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرے گا یا اس سے ٹکرائے گا یا اس کی نافرمانی کر کے وہ کوئی کام کرنا چاہے گا تو میری اس سے سخت ناراضی ہوگی اور وہ پھر دعوت اسلامی کا کام کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. اپنے طور پر ٹھیک ہے کوئی دین کا کام کریں، اگر ان کا ذہن نہیں بنتا کہ میری اولاد کا یا میرے خاندان کے کسی فرد کا مرکزی مجلس شورا کے ساتھ نہیں ہوتی ذہنی ہم مانگی، ٹھیک ہے، کوئی زور ظلم نہیں ہے. لیکن یہ کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ساتھ مل کر ہی دعوت اسلامی کا کام ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ظاہر ہو بھی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے ماتحت رہنا ہے، ماتحت رہ کر کام کرنا ہے. اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت ہے، اپنے مریدین کو بھی یہی وصیت ہے، اپنے طالبین کو، اپنے محبین کو، اور جو بھی دعوت اسلامی سے کچھ بھی علاقہ رکھتا ہے میں اس کو بھی یہی وصیت کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا سے بالکل نہ ٹکرائے، اور اگر کوئی ٹکراتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی میرا کوئی عزیز ہو، رشتہ دار ہو، خاندان کا فرد ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے تو اس کا ساتھ نہیں دینا ہے. آپ کو مرکزی مجلس شورا کے تحت چلتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانی ہے. اس طرح آپ پوری دنیا میں کام کر سکیں گے، ورنہ کہیں میرے بعد ٹکڑوں میں بٹ مت جانا. خدا کی قسم دین کو بہت نقصان ہوگا. شیطان چاہے گا کہ ٹکڑے ہو جائیں، کوئی اس کو کھٹائے گا، کوئی اس کو کھٹائے گا، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، سب بھاگ جائیں گے، کوئی بھی کھڑا نہیں رہے گا. دعوت اسلامی سے کتنے ٹکڑے الگ ہوئے ہیں جو پرانے سے ان کو پتہ ہے. اللہ کی رحمت ہے جتنے بھی ٹکڑے ہوئے نا وہ سب اب ٹکڑے ہی رہے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی دعوت اسلامی سے اوپر جا کر بڑھ نہیں سکا اب تک. تو یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے دعوت اسلامی کو عزت بخشی ہے. یہ سب اللہ کی رحمت ہے، بڑا بول نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، مصطفیٰ کی نظر ہے. جب سے دعوت اسلامی بنی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی پیچھے نہیں ہٹی. اللہ کی رحمت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ بڑھتی رہے گی. بس آپ کو جو میں نے وصیت کی ہے اس پر قائم رہیے گا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا یہ مین اتھارٹی ہے، اس کے تحت چلنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. جب تک یہ شریعت کے مطابق آپ کو چلاتے رہیں ان کے ساتھ چلنا ہے.